بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مڈل ایسٹ کا پاور بیلنس کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ بے شمار ملک ہیں وہاں پر، لیکن ان میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اور وہ ملک ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے علاوہ کسی اور ملک کے پاس فی الحال وہاں پر نیوکلیئر پاور نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو پاور بیلنس ہے وہ ابھی تک اسرائیل کے پکش میں جھکا ہوا ہے۔ اسرائیل کو جب بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیئر فیسلٹی اویل کرنے کے لیے یا نیوکلیئر کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک تو وہ فزیکلی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ کئی مرتبہ تو انہوں نے حملے بھی کیے۔ مثال کے طور پر عراق کسی زمانے میں صدام حسین کے زمانے میں نیوکلیئر پروگرام پہ کام کر رہا تھا، تو ان کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کو اسرائیل نے تباہ کیا تھا ایئر اسٹرائکس کر کے۔ اور اس کے بعد پاکستان بھی جب اس پروسیس سے گزر رہا تھا، نیوکلیئر پاور بننے کے پروسیس سے گزر رہا تھا، تو کئی جو ہسٹری کے بکس ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ اسرائیل نے انٹرفیئرنس کی تھی باقاعدہ، اور پاکستانی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیلیوں نے، لیکن وہ ناکام رہے تھے اور پاکستان ان کے حملوں سے بچا رہا تھا، اور اسرائیل کی مخالفت کے باوجود پاکستان نے یہ کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی۔ لیکن پاکستان سے بھی زیادہ ان کو ہمیشہ سے جس ملک کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے وہ ایران ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے آلریڈی، لیکن پاکستان سے اتنا مسئلہ ان کو نہیں جتنا ایران کے ساتھ مسئلہ ہے، جو کہ ابھی تک نیوکلیئر پاور بنا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران مڈل ایسٹ کا ملک ہے، پاکستان تو ساؤتھ ایشیا میں ہے نا، ایران مڈل ایسٹ کا ملک ہے، اسی مڈل ایسٹ کا جہاں پر اسرائیل بھی موجود ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایرانیوں کے پاس نیوکلیئر پاور آ گیا تو یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے ڈائریکٹ خطرہ ہوگا، اسی لیے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایران کے جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو کسی طرح سے رول بیک کیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے کئی سارے اٹیکس بھی کیے ہیں، لیکن یہ پروگرام رول بیک نہیں ہو رہا، اور ایرانی جو ہے اس پہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیلی جو ایک سیکیورٹی آفیشل ہے انہوں نے کہا تھا کہ نئی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ایران نے بنائی ہیں یہ بھی حملے سے امیونٹی نہیں رکھتے، اس کے اوپر بھی اگر ہم حملہ کرنا چاہیں تو ان کو بھی ڈسٹرائے کر سکتے ہیں۔ ABC نیوز نے خبر لگائی تھی کہ اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی چیف نیو ایرانین نیوکلیئر فیسلٹی ناٹ امیون فرام اٹیک۔ دی اسرائیلی گورنمنٹس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سیز اے نیو نیوکلیئر فیسلٹی بینگ بلٹ بائی ایران وڈ ناٹ بی امیون فرام اٹیک۔ اچھا، اب یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، ہسٹوریکل چینج آیا ہے، اور وہ چینج سعودی ایران کی نارملائزیشن ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی وجہ سے، اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں چاہتا تھا کہ ایران نیوکلیئر پاور بنے، کیونکہ سعودی بھی چاہتا ہے کہ ایک جو پاور بیلنس ہے مڈل ایسٹ کا وہ برقرار رہے۔ تو اس حوالے سے ان کی اپنی مجبوریاں تھیں جس وجہ سے وہ اپوزیشن کر رہے ہوتے تھے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی۔ لیکن دونوں کے درمیان جو صلح ہوئی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، تو اس میں ایک بہت بڑا کویسچن یہ بھی دنیا کے اندر جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں ریز کیا جاتا رہا کہ ایرانی نیوکلیئر فیسلٹی کے بارے میں سعودی کا کیا ری ایکشن ہوگا آنے والے دنوں میں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، تو اس پہ بہت کچھ لکھا گیا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیلی بھی یہ ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کم سے کم اس نقطے پہ ممکن ہے کہ اسرائیل اور سعودی ایک جگہ پہ کہیں ایگری ہو جائیں کہ یہ جو تھریٹ ہے ایران کا تھریٹ یہ کامن تھریٹ ہے۔ اور بہت سارے انٹلیکچوئل اسرائیل کے اندر یہ بھی خواب دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اس نقطے کی وجہ سے ممکن ہے کہ سعودی اسرائیل نارملائزیشن ہو جائے، لیکن سعودیز نے کیٹاگوریکلی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ سعودیز کی جو پرانی پوزیشن رہی ہے فلسطین کے ایشو کے حوالے سے وہ سعودی نے کبھی چینج نہیں کی۔ آج بھی محمد بن سلمان صاحب جو کہ نئی قیادت ہے، نئی لیڈرشپ ہے سعودی عرب کی، ان کی فلسطین پالیسی وہی ہے جو کہ ٹریڈیشنل پالیسی سعودی کی رہی ہے، وہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیٹاگوریکلی اس مدعے کو ریجیکٹ ہی کر دیا کہ کوئی نارملائزیشن کی کوئی بھی بات نہیں ہے یہاں پر۔ پہلے اسرائیلی جو ہیں فلسطین کی ریاست قائم کریں، یروشلم دے دیں ان کو، اس کے بعد یہ نارملائزیشن کی بات کریں تو ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ جو نیوکلیئر والا مدعا تھا نا، اس پہ کچھ ایرانی نیوز آؤٹ لیٹس نے انٹرسٹنگ خبریں لگائی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، مطلب پلیزنٹ سرپرائز جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگین وہ جو میں بات کرتا رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو مڈل ایسٹ والے ہوتے ہیں نا، خاص طور پر سعودی عربیہ،
सऊदी अरेबिया बड़ा देखभाल के पॉलिसी बनाता है और उनकी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म होती हैं, कई कई डेकेड्स की आगे की पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं और वो उस पर फिर स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब प्रिडिक्टेबल पॉलिसी होती है उनकी। आपको पता होता है कि सऊदी का कोई प्रिंसिपल स्टांस है तो वो ही रहेगा, उससे इधर उधर नहीं हटेंगे। तो इस हवाले से जब उन्होंने ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन की थी तो मैंने ब्रॉडर व्यू में कहा था कि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये इससे बहुत आगे की चीज़ है, ये अपने जो कोर इंटरेस्ट है ना वो अलाइन करेंगे दोनों मुल्क, और कोशिश इनकी यही रहेगी कि कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों के दरमियान कायम हो हर मुद्दे पे। तो ईरानी मीडिया ने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ना उस हवाले से एक खबर लगाई है, वो मैं आपको ज़रा दिखाना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, इन्होंने आज खबर लगाई है कि सोर्स स्पेक्यूलेट्स ऑन ईरान सऊदी न्यूक्लियर कोऑपरेशन। मतलब पहले जो बात हो रही थी कि रेजिस्टेंस आ रही है सऊदी अरब की जानिब से और ईरानी जो है वो इस पर खुश नहीं है, या ईरानी कुछ कर रहे थे जिस पे सऊदी खुश नहीं थे, तो यहाँ पर भी इस मुद्दे पे भी कोऑपरेशन दोनों के दरमियान होने की खबरें ईरानी मीडिया कम से कम रिपोर्ट कर रहा है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी मजीद लिखता है कि ईरान से नोर न्यूज़ रेज्ड दी पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन in the nuclear industry between Iran and Saudi Arabia, as the two regional heavyweights have recently buried the hatchet after years of strained relations. Despite Zionists' opposition to Saudi Arabia's nuclear advancement, cooperation in the field of peaceful nuclear technologies and transfer of experiences under supervision of IAEA can be one of the main axes in the bilateral relations between Tehran and Riyadh. Noor News, affiliated with Iran's Supreme National Security Council, said in a post on its Twitter account on Tuesday. तो इस मामले में भी न्यूक्लियर जो ताउन है उस मामले में भी सऊदी और ईरान आने वाले दिनों में आपको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक रीजन के हवाले से, कि दोनों जो है वो इस अहम तरीन मुद्दे पर भी बातचीत करने को तैयार हैं दोनों ममालिक। अच्छा, एक और बड़ी खबर ये आ रही है, इजरायली मीडिया इस पे रिपोर्ट कर रहा है और ये भी आज आई है कि ईरान और अमेरिका भी कहीं खामोशी के साथ इस पे काम कर रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई नई न्यूक्लियर डील बना रही है ईरान के हवाले से कि वो सैंक्शंस हटाएंगे ईरान के ऊपर से, और जवाब में ईरान भी अपना जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है उस पर कोई लिमिट लगाएगा, उससे आगे वो इनरिच नहीं करेगा। हार्ट्स ने खबर लगाई है, इजराइल का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कि मेजर प्रोग्रेस मेड इन न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान इन प्रिपरेशन ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट। Israel expects an agreement to be reached within a few weeks, with the understandings expected to include an Iranian agreement to stop uranium enrichment at high levels in return for easing sanctions. अब इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं हिस्टोरिकली इजराइल इसके खिलाफ रहा है। इजराइल की ये कोशिश रही है, देखें इस तरह का एग्रीमेंट पहले भी हुआ था लेकिन वो ख़त्म हो गया था, ट्रंप ने ख़त्म किया था। इजराइल की ये ख्वाहिश है, उसकी कोशिश ये है कि इसको पॉज ना करवाया जाए, इसको रोल बैक करवा के ख़त्म करवाया जाए। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पॉज करवाना या इसको स्लो डाउन करवाना कोई सोल्यूशन नहीं, इसको ख़त्म होना चाहिए, इजराइल ये चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन से इनकी बात चूँकि इन्होंने पहले भी नहीं मानी थी, अब भी वो नहीं मान रहे, और एक नई डील आने वाली है, और अगर वो हो जाती है तो वो भी इजराइल के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो खबरें ईरानी मीडिया लगा रहा है कि कोऑपरेशन होने जा रहा है सऊदी और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में भी, ये भी इजराइल के लिए मेरे ख्याल से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है।